قرآن کے اندر یہ دو تاثیرات تھے، تو ان تاثیرات کو دیکھ کر لوگ ان کے دلوں پر اثر پڑتا تھا، اور انہوں نے اقرار کر لیا، کیا مسلمان بلکہ غیروں نے بھی اعتراف کر لیا کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے اندر معجزہ کیوں تھا؟ اس میں آنے والی باتیں تھیں، غیب کی باتیں، کہ دیکھو کل قیامت کا دن آنے والا ہے، موت آنے والی ہے، اور تمہیں ہمارے سامنے آنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ کل کے دن ہونے والی باتیں، غیب کی باتیں اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر بیان کیا۔ اس زمانے میں جتنی کتابیں تھیں، ان کتابوں کے اندر کسی بھی کتاب کے اندر غیب کی باتیں نہیں تھیں۔ تو لوگ سمجھتے تھے اچھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ آئندہ چل کر ایسا ہونے والا ہے، آئندہ چل کر ایسا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا زمانے کا قصہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر کے نبی سے کہا، اے نبی علیہ السلام یہ غیب کی خبریں ہیں، تم کو معلوم نہیں تھا، ہم تم کو بتاتے ہیں۔ کئی جگہ اللہ نے غیب کی باتیں بتائی، مطلب جو چیزیں نہیں جانتے تھے، جن چیزوں کا علم اللہ کو تھا، اور آئندہ جو ہونے والا تھا وہ سارا اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ تو عربوں نے دیکھا کہ ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا، کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، قبر حشر کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بڑے ان کو بہت تعجب ہوا کہ اچھا اتنا سب کچھ ہونے والا ہے۔ روم اور فارس کے درمیان لڑائی ہوتی تھی اس زمانے میں، دو بڑی طاقت تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ روم جو تھے عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اور یہ ایران کے جو لوگ تھے فارسی لوگ، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، کبھی بھی لڑائی ہوا کرتی تھی، کبھی رومی جیت جاتے، کبھی فارسی جیت جاتے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ رومی ہار گئے، فارسی جیت گئے۔ تو یہ مکے کے جو کافر تھے ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ذات کے ہیں، ہمارے خاندان کی، ہمارے ہم مذہب ہیں، اسی لیے کہ ان کا اور ہمارا مذہب یہ کہ ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور یہ روم کے لوگ، آج اگر روم کا حساب لگائیں تو پورا ترکی کا علاقہ، اور شام کا ادھر کونے کا علاقہ، یہ پورا علاقہ اس زمانے کا روم کہلاتا تھا۔ قسطنطنیہ بھی وہی ہے، ترکی آج جہاں پر ہے۔ تو وہاں کے عیسائی کے بارے میں یہ قریش مکے کے کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اہل کتاب ہیں، ان پر کتاب اتاری گئی۔ یہ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم پر بھی کتاب اتاری گئی ہے، لہذا خوش ہو گئے غلبت، تو خوشی خوشی میں ناچتے گھومنے لگے کہ ہماری جیت ہو گئی، ہمارے ہم خیال لوگ، ہمارے مذہب والے لوگ جیت گئے، اور اہل کتاب ہار گئے، مسلمانوں کی گویا ہار ہو گئی۔ اللہ نے قرآن کے اندر قرآن کی آیتیں نازل کیا، الف لام میم غلبت الروم، ان قریب روم غالب آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت روم کے علاقے کو فتح نصیب کریں گے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، آج ہار گئے تو کیا ہوگا؟ سیغلبون، ان قریب وہ غالب آنے والے ہیں۔ آج غلبت الروم، آج روم مغلوب ہو گیا ہے، لیکن سیغلبون، ان قریب وہ جیتنے والے ہیں، اب ان جیت آئے گی۔ حضرت اتنا سننا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھ کر گئے، مکے کے کافروں سے شرط لگائی۔ چند سال کے بعد انہوں نے تقریباً 5-7 سال کی شرط لگائی، اس کے درمیان میں وہ واقعہ بھی نہیں ہوا، پھر کچھ سال کے بعد وہ واقعہ ہوا۔ تو اس واقعے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شرط جیت گئے۔ وہ لوگ شرط دینا چاہتے تھے، لیکن شرط پر بٹ بننا، شرط بن لینا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں، اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، اس لیے کہ اس میں جوے کی شکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لڑائی ہوئی اس میں روم غالب آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قرآن آئندہ جو واقعہ ہونے والا ہے وہ بہت پہلے ہی نازل ہو گیا، قرآن نے بہت پہلے ہی بتا دیا کہ روم والے جیتنے والے ہیں، آج ہار گئے تو کیا ہوا۔ تو ایسی باتوں کو سن کر جو آئندہ ہونے والی ہیں، جب وہ ہو جاتی تو ان کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ قرآن تو بہت آگے کی بات بتاتا ہے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کی تیسری وجہ یہ تھی۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ قرآن ایمان، دلوں کے اندر جو لوگ سوچتے تھے وہ دل بتا دیتا تھا۔ مثال کے طور پر آخر لوگ یوں کہتے تھے کہ لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اگر ہم اگر ہم اللہ کو جھٹلا رہے ہیں نا، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، تو ہم کو کیوں عذاب نہیں دیا جاتا؟ یہ ان کے دل کی سوچ تھی،
دل میں ہی سوچ رہے تھے. اب قرآن میں آیتیں اتر رہی تو پریشان ہو گئے. یہ ہم تو سوچ ہی رہے تھے دل کے اندر کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا. یہ بات بھی اللہ کو معلوم ہو گئی, یہ بات بھی قرآن میں آ گئی. اب ان کو تعجب ہونے لگا. قرآن کے اندر قرآن نے ایسے ایسے آیتیں اتری کہ جس کے اندر معجزات بیان. یہ معجزہ ہونے کی ایک چوتھی وجہ کہ قرآن جو لوگ سوچا کرتا تھا, سامنے والا جو سوچتا تھا, قرآن کے اندر وہ آیتیں اتر جایا کرتی تھی اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا. پانچویں وجہ. چھٹی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت نے کسی قوم اور قبیلے کے متعلق بتا دیا کہ دیکھو یہ ان سے نہیں ہو سکتا, یہ کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر یہود جو تھے اللہ کے نبی سے دشمنی کر رہے تھے, اللہ کے نبی کو مانتے نہیں تھے, لیکن یوں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے خاص ہیں, ہم نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, واحباؤہ, ہم اللہ کے چہیتے ہیں. کل قیامت کے دن بھی ہم کو زیادہ دن اللہ جہنم میں نہیں رکھیں گے, چند دن اللہ ہم کو جہنم میں رکھیں گے. اللہ بولنے لگے اچھا اب قرآن اس کا جواب دیتا ہے. عرب لوگ قرآن پر اپنا نظر رکھے ہوئے تھے کہ قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے. یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا, قرآن کے اندر یہ باتیں بھی اتر رہی ہیں. قرآن نے کہا اچھا موت و حیات اللہ دیتا ہے, تم اللہ کے چہیتے ہو نا, تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ, موت کی آس کرو کہ ہمیں موت آ جائے, موت کی خواہش کرو. اس لیے کہ اللہ کے پاس تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ کے پاس جانے میں تم کو کیا تکلیف ہے. اللہ نے فرمایا وَلَن قُلْ, ان سے کہہ دیجئے اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت کی تمنا کر کے دیکھیں. وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اللہ نے فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا, صرف زبان سے بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے پرائیویٹ آدمی ہیں, خاص لوگ ہیں, جھوٹے ہیں یہ. اگر ان کو اللہ سے سچی محبت ہوتی تو زبان سے ایک مرتبہ یوں کہہ دیتے اے اللہ کاش کہ ہم اللہ سے جا کر جلدی مل جائیں, ہمیں موت آ جائے تو کتنا اچھا ہوگا. ڈر گئے یہودی, قرآن کو جھٹلایا نہیں, نبی علیہ السلام کو تو جھٹلایا, لیکن ان کو معلوم ہو گیا کہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اگر موت کی تمنا کریں گے تو کیا پتہ موت آ جائے اور ہم اللہ کے پاس چلے جائیں. کیوں؟ ان کو زندگی چاہیتی تھی, زندگی پسند تھی. اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے کے لیے جھوٹے بہانے کرتے تھے. تو یہ بات کو دیکھ کر بھی اس زمانے کے لوگوں کو بڑا تعجب ہونے لگا کہ قرآن کے اندر یہ بات نہیں آتی. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں جس زمانے میں ایمان سے حاصل نہیں ہوا اس زمانے میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. اس زمانے میں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سنا, سورہ طور پڑھا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان آیتوں میں پہنچے تو ایسا لگا کہ گویا میرا کلیجہ, میرا دل پھٹا جا رہا ہے اور شوق و رغبت سے میرا دل ایسے کلام کو سننے کے لیے میرا دل جو ہے بے قرار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن میں آیت پڑھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, یہ خود ہی سے بن گئے بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی مٹیریل کے, یہ خود دنیا میں آٹومیٹکلی پیدا ہو گئے. ام هم الخالقون, یہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اور اللہ رب العزت نے آگے بتایا ام خلق السماوات والارض, اللہ رب العزت نے بتا دیا ام خلقوا من غیر شیء, یہ آٹومیٹک بن گئے یا جو ہے یہی انہوں نے ہی اپنے آپ کو بنا لیا, بغیر کسی مٹیریل کے بن گئے یا اپنے آپ انہوں نے ہی اپنے آپ کو بنا لیا. اللہ رب العزت نے آگے کہا ام خلق السماوات والارض, کہ زمین و آسمان کو انہوں نے بنایا ہے. اصل میں بات یہ ہے بل لا یوقنون, ان کو ہماری باتوں پر یقین نہیں ہے. اب ایسے لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تھے تو ان نبی علیہ السلام کی باتوں کو سن کر آنسو بھی لے آیا کرتے تھے اور ان کے دل کے اندر بھی ایک ایسی تاثیر پڑتی تھی. قرآن کے اندر ایک ایسا موجودہ تھا, اس کے کوئی کلام ان کے پاس ایسا نہیں تھا کہ جس کو سننے کے بعد ان کا دل
گھبرا جاتا اور ان کے دل کے اندر اس کلام کی محبت اور عظمت بڑھ جاتی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور آٹھواں معجزہ قرآن کے اندر، معجزہ ہونے کی آٹھویں وجہ یہ ہے، قرآن کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا مزہ بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن کا علم جتنا آپ سیکھیں گے، قرآن کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی مزہ آتا چلا جائے گا۔ قرآن پڑھتے رہنے سے قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے رہنے سے کبھی آدمی نہیں اکتائے گا۔ ایک قصہ آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، ایک میگزین 2 مرتبہ پڑھیں گے، تیسری مرتبہ پڑھنے کو جی نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن ایسا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہنے کو دل کرتا ہے۔ یہ دل نہیں کرتا کہ بس کر دو، بیزار آ گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن کی تاثیر بھی ان کے اندر اثر کر گئی کہ قرآن کے اندر اللہ نے ایسا معجزہ رکھا ہے، اور نبی وجہ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ہم نے خود اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس کی حفاظت کیسے ہوا؟ اس کی حفاظت پہلے پتوں میں، درختوں میں، لکڑیوں میں لکھ کر پھر اسے قرآن کو یاد کر لیا کرتے تھے، قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ قرآن جیسی دنیا کے اندر جتنی کتابیں چھاپی گئی ہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس زمانے سے لے کر، شروع سے لے کر آج تک جتنی کتابوں کو چھاپا گیا ہے، قرآن سے زیادہ کوئی کتاب نہیں چھپی ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں کوئی کتاب چھپی ہے تو وہ قرآن ہی چھپی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سی کتاب کو چھاپا نہیں گیا ہے۔ تو یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو قرآن جو ہے کتابوں کے اندر بھی ہے۔ نعوذ باللہ اگر یہ پورے قرآن کو ختم بھی کر دیں، پھر بھی چند حافظ مل کر بیٹھ کر پورا قرآن لکھ دیں گے، اس لیے کہ وہ پورا قرآن ان کے سینوں میں ہے۔ کوئی آدمی ایک غلطی کرتا ہے تو دوسرا حافظ اسے بتا دیتا ہے کہ یہ غلطی ہے۔ ہاں، چھوٹا سے چھوٹا بچہ بڑے سے بڑے آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ غلطی ہو رہی ہے۔ ہماری بنگلور سے جماعت گئی تھی ایسے علاقے میں، موریتانیہ، یعنی نارتھن افریقہ کی کنٹری ہے، وہاں کے بارے میں بتانے لگے کہ وہاں کہیں بھی کسی بھی مسجد کے اندر قرآن نہیں، کسی بھی مسجد کے اندر قرآن نہیں ہے، سب حافظ ہیں۔ کیسے؟ یہ مجھے سناتے ہیں، میں ان کو سناتا ہوں۔ میری قرآن میں غلطی ہے تو یہ بتائیں گے، ان کے قرآن میں غلطی ہے تو میں بتاؤں گا۔ کہیں قرآن لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن یاد کرنے کا ماحول ہے، قرآن پڑھنے کا ماحول نہیں ہے۔ آج قرآن پڑھنے کے لیے لا کر صوبوں کے قرآن مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی ان کو اٹھا کر پڑھتا نہیں۔ تو ایسا ماحول ہمارا، لیکن اصل قرآن کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن سینوں میں رہنے والی کتاب ہے۔ کتاب میں اس لیے جمع کیا گیا کہ قرآن کی حفاظت ہو، لیکن اصل قرآن رہنے کی جگہ ہمارا سینہ ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ۔ کتنے ایسے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قرآن سیکھنے کی نیت کی، قرآن سیکھنے کی کوشش کی، قرآن سیکھنا شروع کیا، چلتے رہے، کسی کو اللہ نے پورا قرآن زندگی میں حافظ بنا دیا، کچھ لوگ آدھے میں رہ گئے، پاؤں میں رہ گئے۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے تو کل قیامت کے دن اللہ حافظوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے۔ تو قرآن کو سیکھنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ ہی اس کتاب کی حفاظت کا اللہ نے ہی اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی زندہ کتاب ہے، آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا کر دیکھیں، قیامت تک آنے والے حالات میں سے کہیں نہ کہیں اس کا چھوٹی بات اس قرآن کے اندر بات مل جائے گی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، آکسفورڈ سے ایک کال آیا، آکسفورڈ یعنی انگلینڈ سے، لندن کی کسی ایک بڑے یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے سے بات چیت میں ابھی کانفرنس میں ایک یہودی سے ہماری بات ہو رہی ہے، قرآن کے سلسلے میں وہ ایک سوال کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے
کہ میں نے دنیا کی شروعات کہاں سے ہوئی، دنیا کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس بارے میں تحقیق کیا ہوں۔ تو اس تحقیق کرتے کرتے میری تحقیق، میرا ریسرچ یہاں تک پہنچا ہے کہ کسی ایک چیز کا ایک مجموعہ تھا، اس چیز کے پھٹنے سے دنیا کی شروعات ہوئی ہے، دنیا کی شروعات ہوئی ہے۔ یہ بات اگر قرآن میں ہے تو دنیا کی شروعات کسی چیز کے پھٹن سے ہوئی ہے۔ اگر یہ بات قرآن کے اندر ہے تو میں قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مولانا کہنے لگے کہ دیکھو، قرآن کے اندر سائنس کو بیان نہیں کیا گیا ہے، سائنس تو بہت بعد کی چیز ہے، سائنس کو سمجھنے کے لیے قرآن نہیں اترا ہے۔ قرآن تو اصل ہدایت والی کتاب ہے، آدمی کو ہدایت کا راستہ دیتی ہے، لیکن اللہ نے ایسی ایسی چیزیں اپنی قدرت کو قرآن کے اندر بیان کی ہے کہ بہت بعد میں لوگ تحقیق کرتے 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 اس پوائنٹ پر جاتے ہیں جس چھوٹی سی پوائنٹ کو اللہ نے قرآن کے اندر پہلے ہی بتا دیا۔ قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے، لیکن کئی ساری سائنس کی باتیں قرآن کے اندر ملتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن آج بتا رہا ہے، نہیں، قرآن نے بہت پہلے بتا دیا کہ آج کے لوگ تحقیق کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں۔